الحمد کا سورہ پڑھا. الحمد کا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم، صفت کیا اس کی؟ صفت یہ کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور ایک کیا صفت ہے؟ مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا وہ مالک ہے وہ. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رکھ. اب یہاں پر دو ترجمے ہوتے ہیں. اہدنا یعنی ہمیں ہدایت فرما، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی جانب. یہ ہمارے اہل سنت برادران کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، اور ہم لوگ یہ جو ہے ترجمہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. کیوں؟ اس لیے کہ رسول السلام نے فرمایا کہ مولا کائنات کے سجدے کے مولا علی کو فرمایا کہ ھذا صراط مستقیم، علی ہی جو ہے صراط مستقیم ہے. جس کے پاس علی ہے تو وہ صراط مستقیم پر ہے. اب اس کو ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مفسرین نے کہا کہ بہرحال یہ جو ہے آپ ترجمہ انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے سے باقی رکھ. اور بھی باتیں ہو سکتی ہے اس کے اندر، لیکن بہرحال وقت نہیں ہے، میں بس سرسری طور پہ عرض کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. ایک چیز غور کیجیے اس کے اندر، صراط الذین، ایسے لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے. ٹھیک ہے. یعنی پتہ چلا دو طرح کے راستے ہیں. کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم وغیر المغضوب علیہم. نہ وہ راستے پہ ہمیں چلا کہ جس راستے پہ تو نے غضب نازل کیا. تو اللہ کی نگاہ میں بھی دو راستے ایسے ہیں جن پہ اللہ نے ایک راستے پہ غضب نازل کیا ہے اور ایک راستے پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے. اب انسان کو اختیار یہ ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، نعمتوں والا یا پھر عذاب والا. ٹھیک ہے. دو راستے. یا اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت اور ولایت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے نعمتوں والا راستہ اختیار کرے، یا پھر ان سے بغض و کفر و نفاق رکھ کے اپنے دل میں عذاب والا راستہ. کسی نے اسی بارے میں پوچھا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یا علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے اہل سنت کے ایک امام ہے، امام ابو حنیفہ یا امام شافعی، دو میں سے غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا کہ دو میں سے کسی ایک سے سوال میں شاگرد نے کیا کہ یہ بتائیے کہ ساری کائنات میں اتنے افراد پائے جاتے ہیں اور رسول السلام نے کہا اے علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم ہی جو ہے جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو، تو پھر اب پتہ کرنے علی کیسے کریں گے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی اتنے سارے لوگوں کیسے جو جنت دیں گے، کیسے جو جہنم دیں گے؟ ایک تو اچھا خاصا عرصہ گزر جائے گا اس کے اندر، ساری کائنات کے لوگ ہیں اس کے اندر. کسی کو جنت میں ڈالنا ہے، کسی کو دوزخ میں ڈالنا ہے، کسی کو جنت میں ڈالنا ہے، پھر دوزخ میں ڈالنا ہے. تو کہا کہ امام شافعی یا امام جو ہے حنبلی کسی، ہاں انہوں میں سے کسی نے کہا کہ نہیں یہ تو تقسیم ہو چکی ہے، جنت و جہنم تقسیم ہو چکی. کہا استاد وہ کیسے؟ ان کے شاگرد نے پوچھا، کہا استاد وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ اگر لو اجتماع، یعنی سبھی جمع ہو جاتے بولایت علی ابن ابی طالب اور ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اور ساتھ ہی فرما دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمائی ہے، یا علی انتا، یا علی جو کیا کہتے ہیں آپ کے حب علی عبادہ، یا علی حب کا تقوی والایمان وبغض کفر و نفاق، اے علی تم سے محبت ہی تقوی ایمان ہے، تم سے بغض کفر نفاق ہے. یعنی جہنم اور جنت تقسیم ہوں گے، جنت میں وہ جائیں گے جو مومن ہوں گے، جہنم میں وہ جائیں گے جو جی منافق ہوں گے. ٹھیک ہے، جن کے دل میں نفاق ہوگا. تو یہاں رسول صاحب نے کہہ دیا کہ جن کے دل میں محبت علی ہوگی
وہی مومن ہے اور وہی جنت میں جانے والا ہے. اور جن کے دل میں بغض و عداوت و کینہ ہوگا وہ اہل بیت اطہار وہ منافق ہوگا اور وہ جہنم میں جانے والا ہے. تو امام شافعی نے کہہ دیا اسے اپنے شاگرد سے کہ جنت و جہان تقسیم ہو چکی ہے, اب مزید تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جس کے دل میں محبت علی ہوگی بس وہی مومن ہوگا, اور جن کے دل میں محبت علی نہیں ہوگی وہ مومن نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے بہرحال تو یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ہمیں اس راستے کی ہدایت فرما کہ جس راستے پہ تو نے نعمت نازل کی, نہ کہ وہ راستے پہ جن پہ تو نے غضب اور جو ہے گمراہی کو رکھا ہے. اس کے بعد کیا کہا اللہ نے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہے جو اچھا وہ راستہ کیسا راستہ ہے, جس عذاب تو ہے اللہ کا لیکن وہ ایسے لوگوں کا راستہ ہے جو گمراہ لوگ ہیں. یعنی دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے درمیان, ایک وہ جو ہدایت یافتہ ہے, ایک وہ جو خود گمراہ ہے. اب یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح انسان ہوں, اگر میں بھی بھٹک جاؤں تو آپ حضرات مجھے سیدھے راستے پہ لا دینا. تو دو طرح کے جو ہیں انسان ہیں, ایک وہ جو سلونی میں زمین کے راستے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں, ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ بہرحال اگر میں بھی آپ کی طرح انسان میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پہ لا دینا. جی تو بہرحال یہ چیز